اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ جملہ میں ہر وقت میں استعمال کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں گوشگزار کرتا ہوں کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے. جس کو آپ اور ہم سیاست کہتے ہیں وہ سیاست علوی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے جس کو ہم نے سیاست کا نام دیا ہے. لہذا اس وقت صدر اسلام سے نہیں بلکہ آدم سے لے کر اب تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے. اور اس وقت بھی 10 رمضان کو ایک عاشورہ برپا ہوا اور 86 سال کی عمر میں یقین کریں ایک ہستی جس کے بارے میں سوچتا ہوں تو پورے پاکستان کا وہ سیاہ و سفید کا مالک. ایک کمانڈر کہتا ہے کہ میں نے گوشت دیا رہبر کو، ایک بکرا حلال، تو اس نے کچھ گوشت رکھ کر باقی واپس کیا. ناراض ہو گئے، آغا ہم نے بڑے اس سے شوق و ذوق سے آپ کو دیا تھا، آپ نے یہ گوشت واپس کیوں کیا؟ کہتے ہیں ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کہتے کیونکہ میرے پاس فریج نہیں ہے، میرے پاس فریج نہیں. اور آج ہم جیسے چھوٹے سے طالب علموں کے پاس، ہر فرد کے پاس آج کون سے نومل کا بندہ ہے سوائے 1-2 کے علاوہ جس کے پاس فریج نہ ہو؟ اور وہ گوشت نہیں رکھ سکتے تھے فریج نہ ہونے کی وجہ سے. تو فریج کیوں نہیں رکھتے ہو؟ رکھ سکتے ہو. کہتے ہیں میں فریج میں رکھوں تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو بغیر فریج کے ہیں، تو میں کیسے، میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا. انہی لوگوں کے لیے، انہی مظلوموں کے لیے اپنی جان قربان کی. ایسے میں ہم جب کوئی سیاست کی ہوا آئے ہم بہہ جائیں. سیاسی ہو، مذہبی ہو، سیکولر پارٹیاں ہوں، مذہبی پارٹیاں ہوں، میں سب کو کہتا ہوں اگر رہبر کی اس شہادت کے بعد اپنی کمپین میں تم گانے اور موسیقی اور غنا استعمال کرتے ہو تو تم اس دنیا کے پجاری ہو اور رہبر کے ساتھ اور دین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے رسمن بھی یہ کہہ چکا ہوں، ناچ گانا کیوں؟ اپنے کینڈیڈیٹ کو کے لیے خدا کو نظر انداز، رسول کو نظر انداز، امام زمانہ کو نظر انداز. اور آپ نے خود رہبر کو بھی نظر انداز کیا. ان کے وہ جسم کے ٹکڑے اس وقت منتظر ہیں دفن ہونے کے، اس کو بھی آپ نے نظر انداز کیا. یہ 5 سال کی یہ سیاست ہمارے لیے کوئی معنی نہ دیتی ہے. جب سیاست آتی ہے تو وہ شخص جو رہبر کے ریلی میں اس لیے شامل نہیں ہوتا ہے کیونکہ میری سیاسی ساتھ خراب ہوتی ہے، ہم ایسے سیاسیوں کو بھی نہیں چاہتے ہیں. جس کو برا لگے لگے، کیا ہوگا بتائیں؟ کم از کم اعتماد ہونا چاہیے اپنے امام جمعہ پر. اعتماد
اعتماد کی فضا نہیں ہے یہاں. ہر کوئی لیڈر ہے, یہ یاد رکھو. بے بانگ تو حلاج کہتا ہوں, یا اس محراب سے اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو اس لیڈر کو ہٹاؤ, کوئی اچھے لیڈر کو لاؤ اور اس کے پیچھے چلو, نہ کہ محراب کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو. آپ لوگ ایک ایک صفوں میں ہیں, یہ الگ تنہا سامنے کھڑا ہے. یہ اٹھتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں, یہ کھم ہوتا تو آپ کھم ہوتے ہیں, یہ سجدے میں رہ جاتا آپ سجدے میں جائیں, آپ اس سے پہلے جائیں اس کا آپ بعد میں جائیں, آپ کا سجدہ سجدہ نہیں, آپ کا رکوع نہیں, آپ کا قیام قیام نہیں ہے. تو پھر اس کو اپنے اس پیچھے چلانے والے بھی یہ سن لے کہ یہ ہی چلائے گا اور یہی یہ جانتا ہے اور یہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ اتحاد کیا ہے, آپس میں کیسے ہم نے چلنا ہے, کس طرح ہم نے حرکت کرنی ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کو بتاتے بتاتے 2005 سے لے کر 21 تک مسلسل جیل کاٹنے والے لوگ ہم ہیں, اور زندگی پر دروازہ نہیں دیکھا ہے. اگر وہ دین کی بات, اتحاد کی بات کرتا ہے اور پھر اپنے اس عالم کی جو ہے نا وہ بیٹھ کر مختلف جگہوں میں اگر ایسی سرگوشی کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بھول ہے. اور یہ بات سمجھے, جب ہم جان سے نہیں ڈرتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے یہ محراب مجھ سے آپ چھین لے, 1000 مرتبہ میں شکرانہ بھی ادا کروں گا. کیا ہے یہ, اس میں کیا ہے؟ دنیا ہے, پیسہ ہے. 20 سال سے میں کیسے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے. خدا را اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے ایک دوسروں کے پاس آئیں, تحقیق کریں. سوشل میڈیا میں اچھالنے سے آپ تحقیق کریں, بیٹھیں, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیوں ہوا. آپ کانے کنندہ دلیل مل گئے تو ٹھیک, نہیں ملی تو اس کی صلاح ہوگی. لہذا آپ سے 10 وقت گزارش ہے, اعتماد کی فضا خراب ہونے نہ دیں. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ میں خدا رسول کو چھوڑ کر, میں نے صاف صاف کہا ہے, صاف صاف کہا ہے, میری نظر اور میرے اہل شعور, جو شعور رکھنے والوں کی نظر, 9 ملک کے علاوہ سر آنکھوں پہ یہ اتحاد اس پورے حلقے کے جیت کے اوپر ہے. ہم اگر میرا کینڈیڈیٹ 9 ملک کا پورے حلقے میں جیت کی پوزیشن حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ اس کے کردار میں, اس کے گفتار میں, اس کے قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھوں گا اور آپ سمجھیں گے, آپ سب میں اکیلا کیوں, کہ اگر ہماری اتحاد بھی حلقے کی ہار کا سبب بنتا ہے, اس کے ساتھ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مقصد, جائیں جگہ جگہ جائیں, ہر جگہ جا کر اپنا وجود منوائیں, کیونکہ آغاز ہے. سیاسی ایک سفر ہوتا ہے, ایک دم جو ہے وہ سیڑھیاں وہاں کو نہیں پہنچتا, اگر پہنچ گئے تو بڑی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سروے کر رہے ہیں, ہم جگہ جگہ جا کر پہنچتے ہیں, اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہ بات عیاں ہوگی. کوئی ادھر سے وہ کہے تم نے یہ کیا, اور ایک شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں پھلا بن رہا ہوں تو میرے لیے کسی کو اٹھنا نہیں چاہیے. سب سے ملاقاتیں ہوئی ہے اور یہاں آ کر ملاقات کی ہے. لہذا دوستو دیکھیں, زندہ وہ اتحاد ہمارا, کیوں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیشہ 9 ملک پیچھے کیوں رہے, کہاں رہے, کس نے کہا پیچھے رہے, ہم سیاسی لیڈر بنائے, آئے نا ہم سیاسی لیڈر بنائے, ان کے ساتھ دیں, اس کے سفر طے کروائیں. اگر میرا ایک لیڈر 5 سال کہیں اور رہ کر اچانک ایک ادھر آتا ہے, کہتا ہے دے دو, ممکن نہیں ہے کہ لوگ پہچانتے نہیں. ہاں یہ ایک یہاں کا کردار 9 ملک کا ہے, بیٹھ کر ساتھ دیں, ساتھ چلیں. اگر پوزیشن بنتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اگر بن گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر پوزیشن نہیں بنتی ہے اور ہمارا اتحاد حلقے کے ہار کا باعث ہوتا ہے
تو یہ خود اتحاد اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر اس وقت جس طرح یہاں 6 لوگ کھڑے ہو کر 5 نے قربانی دی ہے، اسی طرح یہ 3 کھڑے ہیں تو 3 میں سے ان میں سے 2 نے قربانی دینی ہوگی، مگر نہ یہ حلقہ جیتنا ممکن نہیں ہے. اس سیاست کے حوالے سے آپ کان کھول کر سنیں. لیکن یہ بھی میں آپ کے بتا دوں، میں کسی سے خائف نہیں ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ دیں، بیٹھیں، بات اگر کوئی ایسی لگے تو آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں تو آ کر آپ کے لب سڑک بیٹھا ہوا آپ سے بیٹھ کر گفتگو کریں، ایک دوسروں سے شیئر کریں کہ یہ کیا تھا، یہ کیا ہوا، تاکہ آپ کو حقائق سے جو ہے نا ہر حقیقت ہر جگہ بتانی نہیں پڑتی ہے. دوسری بات، اس وقت ہم عالمی طور پر جنگ میں، حالت جنگ میں. وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ منصوبے بناتا ہے. یہ یہودیوں تم بھی منصوبے بناتے ہو، نصرانیوں تم بھی، صہیونیوں تم بھی منصوبے بناتے ہو، اللہ بھی منصوبے بناتا ہے. اللہ کے منصوبے تمہارے منصوبوں سے بہتر ہے. آپ نے منصوبہ بنایا تھا رجیم چینج کرنے کا، اللہ نے منصوبہ بنایا تمہارے رجیم چینج ہو، اور ہو گیا تمہارے اندر وہ خلملی مچ گئے، اور تم خود اپنے اندر، اپنے امریکہ کے اندر تو ذلیل ہو گئے. تو ایران کے رجیم چینج کرنا چاہتا تھا اور تیری رجیم چینج ہو گئے، تیرے جنرل تم نے نکالا. آپ کے خلاف اس وقت پوری امریکہ جو آپ کے گھر کو گھیرے میں ڈال کر تمہیں ذلیل کر رہی ہے. یہ اللہ کے منصوبے ہیں. اور ہمارے اس جنگ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اتحاد ہے. آپ نے دیکھا آج سیز فائر کے بعد پھر یہ اسرائیل بدبخت امریکہ مل کر دبئی پر، عرب امارات پر حملہ کرتے ہیں، اس کو ایران کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران ایسا ہے کہ جو کرتا ہے وہ پہلے کہتا ہے. یہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہراول دستے میں، اور جو کرتے ہیں وہ بانگ دوہل سب کے سامنے، کوئی بات بھی لفافوں میں نہیں کرتے. انہوں نے جب کہا ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، تو اس سے سمجھو کہ ان کو آپس میں، اس مسلمانوں کے آپس میں لڑانا، یہ ان کا سب سے بڑا حربہ ہے اس وقت. اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو اس کا نتیجہ اس کی ان کے جو ہے نا جو کچھ ملے گا وہ انہیں کو فائدہ ہے، کسی مسلمان کو فائدہ نہیں ہے. اب فرقواریت کو بھی ہوا دینے کی مکمل پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھنا جو 410 میں جو مفتی صاحب کو ہزاروں اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے، ایک عالم دین تھے، ان کو دن دہاڑے قتل کرتے ہیں. پتا تھا کہ وہاں ایک تو پٹھان ہے اور پھر وہاں جذباتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ محبوب ہے ان کے درمیان، تاکہ یہ لوگ پھر کسی اور طرف ڈال کر اس کے ملک کے اندر بھی پھر قواریت کی یہ لعنت دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہم سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، اب تنگے ہرمز کے درمیان، اور اس سے پہلے میں عرض کروں گا، یہ عرب امارات سے 15,000 پاکستانیوں کو اثاثے منجمد کر کے سارے سب کچھ لوٹ کے، حتیٰ ان کو ایک ذرہ برابر بھی ساتھ نہیں دیا، سب کو نکالا. 15,000 روزگار کرنے والوں کا چولہا بجھایا. لوجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، علت کیا ہے؟ کہ ان کے نام میں حسن نام ہے، حسین ہے، حیدر ہے، عباس ہے. جتنے بھی اہل بیت کے ناموں میں سے کسی کا نام، اس میں کئی بیچارے سنی بھی اندر ہیں، شیعہ سمجھ کر ان کو نکالتے ہیں. اب انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے یہ کارنامہ دو اعلان کیا. ایک تو ملک پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ہر پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسری بات انہوں نے واضح کیا کہ ہم حسینی نہیں یزیدی ہیں اور امریکہ اسرائیل کے ناجائز اولاد ہیں.
اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جو فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، جو ان کے بچوں کو مارتے ہیں، ان کی بستیاں اجاڑ دی، ان کے ساتھ دوستی، اور جن کو بچا رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی۔ اسی سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس کے، انشاءاللہ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ ان کا حشر، جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم نے نہیں کیا، پھر بھی اگر کوئی حماقت یہاں سے ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی جیسا بھی ہے۔ تہران پر حالیہ حملے جو شروع ہو گئے اس کا بھرپور، اور تنگے ہرمز میں اس وقت گمسان لڑائی ہے اور آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امریکی اس وقت تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا بھی ہے پروردگار فرعون کی طرح، جس طرح نیل میں فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو غرق کیا ہے، اسی طرح تنگے ہرمز کے اندر امریکی اور اسرائیلی اور ان کے حواریوں کے جتنے بھی نوکر ہیں اور ان کے آقا ہیں، سب کو دریا اس نیل میں اس ہرمز کے اندر غرق کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ بس دوستو، آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ذرا اعتماد کریں ایک دوسروں پر، اپنی کاوشیں، اپنی سیاسی حرکتیں جاری رکھیں، اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب اللہ کے لیے کوئی بھی قدم اٹھتا ہے تو اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے اور ان کو منزل مقصود تک، والذین جاہدوا فینا، جد و جہد میں اگر فینا ہو، رنگ الہی ہو، لنہدینہم سبلنا، وہ راستہ بھی ملتا ہے اور منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے۔ اگر کسی کی جد و جہد میں فینا نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا دودھ پانی کا پانی ان قریب ہو جائے گا۔ جو بھی اللہ کے لیے اٹھا ہے اور جو واقعاً اللہ کو چھوڑ کر عبداللہ کے لیے اٹھا ہے، یا اس کے لیے بیٹھتا ہے یا اس کے لیے اٹھتا ہے، کیونکہ پورے گلگت بلتستان کی ایک موجود ہے، کون کون کہاں سے کس طرح کھڑے ہیں، کون واقعاً کھڑا ہے، کون واقعاً کھڑا نہیں ہے، یہ سارا سینیرو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل بیٹھ کر کوئی ایسے حکمران آگے بھیجے جو حکمران اس دھرتی کے لیے ہمیں دردیں دینے نہ پڑے، ہمیں چیخنا نہ پڑے، بلکہ وہ ایک مہربان باپ کی طرح اس فن کو ہڑپنے کے بجائے بلکہ اس کو عوام میں خرچ کرنے اور اس کو امانت سمجھ کر اس پر خیانت نہ کرنے والے لوگ انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے تو انشاءاللہ 5 سال پھر اس خطے کے اندر خوشحالی ہوگی، پھر قوارت کی لعنت ختم ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالی روز بروز ہماری اس میں مادی معاملات میں، معاشی معاملات میں بھی ہماری ترقی ہوگی، اور خدا ہمیں سب کو ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ کے لیے اٹھا ہے پروردگار ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔